ہم سب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم اس محفل میں حاضر ہیں اور یہ جشن آمد رسول اہل حق، اہل تصوف، اہل نسبت اور ارباب معرفت کے اس آستانے پر منایا جا رہا ہے جسے دنیا درگاہ عالیہ محمدیہ نقشبندیہ عیدگاہ شریف کے طور پہ جانتی ہے۔ مرشدان نقشبند کے مزارات پر آج کی اس محفل پاک کی صدارت فرما رہے ہیں پیر طریقت، رہنمائے شریعت، دانائے راز معرفت، حافظ و الحاج قبلہ پیر محمد نقیب الرحمن دام برکاتہم قدسیہ۔ پیران عظام تشریف فرما ہیں، علماء اکرام بھی جلوہ افروز ہیں اور یہ محفل پاک اپنے عروج پہ پہنچ چکی ہے۔ ابھی نماز عصر سے پہلے کراچی سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان نقیب محفل جناب سلمان گل اپنے خوبصورت والہانہ انداز میں محفل کی کارروائی کو آگے بڑھا رہے تھے۔ میں ڈاکٹر اطہر قسیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اس محفل کے اختتام تک مجھے اس محفل کی نقابت کا شرف حاصل رہے گا۔ آج 12 ربیع الاول ہے۔ آج کے روشن اور مبارک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے۔ ویسے تو ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے، انجم میں ضو نہ شمس و قمر کا ظہور تھا، آنکھیں بھی جب نہ تھیں تو محمد کا نور تھا، قدرت نے اپنے نور کا جلوہ دکھا دیا، سب نور کو ملا کر محمد بنا دیا۔ سامعین کرام، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ محفل پاک اللہ رب العزت کے خاص فضل و کرم سے ہم نے سجائی ہے۔ وہ اللہ جو ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، جس کے بارے میں حکیم الامت کے تخیل نے یہ صدا دی تھی، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب۔ یقیناً وہ ہمارا رب ہے جس کا ہم پہ یہ احسان ہے کہ ہم اس کے پیارے نبی کے امتی ہیں۔ آج امتی ہونے کی حیثیت سے ہم اپنے پیارے نبی کی آمد کا جشن منا رہے ہیں، اور سامعین مکرم، مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میں اس عظیم الشان محفل میں اب ہدیہ نعت بحضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک ایسے ثنا خان کو دعوت دے رہا ہوں جو آج کے میزبان ثنا خان ہیں، جناب عامر فیاضی، جو ایگزیکٹو پروڈیوسر بھی ہیں اس پروگرام کے اور نبی پاک کے عظیم الشان ثنا خان بھی ہیں۔ میں ان سے التماس کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مصطفی میں نذرانہ نعت پیش کریں۔ گھر سنوارا نہیں شایان محمد پھر بھی، رقص کرتا ہے سکون سارے دروں کے آگے، ذکر احمد میں چھڑی جب بھی کبھی بات رمیز، ہاتھ پھیلا دیے خوشبو نے لبوں کے آگے۔ تمامی احباب کو جشن عید میلاد النبی کی خوشیاں مبارک ہوں۔ الحمدللہ عید منانے عیدگاہ شریف ہم سب حاضر ہیں، اور بس وہی تسلسل کہ ہمیں بیان سے متصل ہونا ہے، تو انشاءاللہ میرے ساتھ مل کے سب شامل ہو جائیں کہ جشن آمد رسول اللہ اللہ، جشن آمد رسول اللہ اللہ، جشن آمد رسول اللہ اللہ، مائی صاحبہ کے پھول
اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ ماں عیسیٰ صاحبہ کے پھول، اللہ ہی اللہ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، جب کہ سرکار تشریف آگے آنے کی کوشش نہ کریں، اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کے نعت شریف میں شریک ہو، اپنے اپنے جگہ پہ واپس تشریف لے جائیے، جہاں تھے وہاں واپس تشریف لے جائیے۔ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی جی، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی جی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی جی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی جی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئے، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول، اللہ ہی اللہ دونوں عالم کے رسول، اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ شادیان خوشی کے بجائے گئے، شادیان خوشی کے بجائے گئے جی، شاد کے نغمے سب کو سنائے گئے جی، شاد کے نغمے سب کو سنائے گئے، ہر طرف ذکر صلی اللہ ہو گیا جی، ہر طرف ذکر صلی اللہ ہو گیا جی، ہر طرف ذکر صلی اللہ ہو گیا جی، آج پیدا حبیب خدا ہو گئے جی، آج پیدا حبیب خدا ہو گئے جی، آج پیدا حبیب خدا ہو گئے، پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا یہ خدا کے ہے رسول، اللہ ہی اللہ یہ خدا کے رسول، اللہ ہی اللہ شادیان خوشی کے بجائے گئے جی، شادیان خوشی کے بجائے گئے جی، شاد کے نغمے سب کو سنائے گئے جی، شاد کے نغمے سب کو سنائے گئے، ہر طرف ذکر صلی اللہ ہو گیا جی، ہر طرف ذکر صلی اللہ ہو گیا جی، آج پیدا حبیب خدا ہو گئے جی، آج پیدا حبیب خدا ہو گئے، تو جبریل نے بھی اعلان کیا یہ خدا کے ہے رسول، اللہ ہی اللہ یہ خدا کے ہے رسول، اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے جی، جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، جو حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے جی، حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی جی، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی جی، مصطفیٰ کا ملے زندگی مل گئی جی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی جی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئے، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم مل کے رسول، اللہ ہی اللہ دونوں عالم کے رسول، اللہ ہی اللہ دونوں عالم کے رسول، اللہ
سایہ زمین پر نہ پایا گیا، جن کا سایہ زمین پر نہ پایا گیا، نور سے نور دیکھو جدا نہ ہوا، ہم کو اپنے نبی پر بڑا ناز ہے جی، ہم کو اپنے نبی پر بڑا ناز ہے جی، ہم کو اپنے نبی پر بڑا ناز ہے جی، ہم کو اپنے نبی پر بڑا ناز ہے، کیا بھلا میرے آقا کا انداز ہے، جس نے رخ پر مری وہ شفا پا گیا، خاک طیبہ تیری دھول، اللہ ہی اللہ، خاک طیبہ تیری دھول، اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ، شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے جی، شادی کے نغمے سب کو سنائے گئے، ہر طرف ذکر صلی اللہ ہو گیا جی، ہر طرف ذکر صلی اللہ ہو گیا جی، آج پیدا حبیب خدا ہو گیا جی، آج پیدا حبیب خدا ہو گئے جی، آج پیدا حبیب خدا ہو گئے جی، آج پیدا حبیب خدا ہو گئے جی، آج پیدا حبیب خدا ہو گئے، پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا، مل کے کہیں یہ خدا کے ہے رسول، اللہ ہی اللہ، یہ خدا کے ہے رسول، اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول، شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے جی، شادی کے نغمے سب کو سنائے گئے، ہر طرف ذکر صلی اللہ ہو گیا جی، ہر طرف ذکر صلی اللہ ہو گیا جی، آج پیدا حبیب گیا جی، آج پیدا حبیب خدا ہو گئے، پھر تو جبریل نے بھی اعلان کیا، سب کہیں یہ خدا کے ہے رسول، اللہ ہی اللہ، یہ خدا کے ہے رسول، اللہ ہی اللہ، جن کا سایہ زمین پر نہ پایا گیا، جن کا سایہ زمین پر نہ پایا گیا، نور سے دیکھو جدا نہ ہوا، ہم کو اپنے نبی پر بڑا ناز ہے جی، ہم کو اپنے نبی پر بڑا ناز ہے جی، ہم کو اپنے نبی پر بڑا ناز ہے جی، ہم کو اپنے نبی پر بڑا ناز ہے جی، ہم کو اپنے بڑا ناز ہے جی، ہم کو اپنے نبی پر بڑا ناز ہے جی، ہم کو اپنے نبی پر بڑا ناز ہے، کیا بھلا میرے آقا کا انداز ہے جی، کیا بھلا میرے آقا کا انداز ہے، جس نے رخ پر ملی وہ شفا پا گیا، خاک طیبہ تیری دھول، اللہ ہی اللہ، خاک طیبہ تیری دھول، اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول، 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 اللہ ہی اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سامعین مکرم،
آپ کی والہانہ محبت اور آپ کے عشق و جنو کا یہ انداز یقیناً بارگاہ مصطفی میں قبول ہے۔ ابھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سن رہے تھے، اور اب میں بلا تاخیر بلا تمہید دعوت خطاب دے رہا ہوں عالم اسلام کے عظیم روحانی پیشوا، سلسلہ نقش بندیہ کے وارث اور امین، زیب سجادہ عیدگاہ شریف، پیر طریقت رہبر شریعت جناب قبلہ پیر محمد حسان حسیب الرحمان دام برکاتہم عالیہ قدسیہ، آپ سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور بارگاہ مصطفی میں آج کے اس دن کی مناسبت سے اپنے خطاب ذیشان سے نوازیں۔ جناب پیر محمد حسان حسیب الرحمان دام برکاتہم عالیہ۔ رخ حیات پہ رنگ دوام آیا ہے، وہ ذی وقار وہ عالی مقام آیا ہے، میں خود کو دیکھ رہا ہوں ریاض جنت میں، میرے لبوں پہ محمد کا نام آیا ہے۔ آپ تمام مہمانان گرامی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں۔ خواتین و حضرات، خطاب ذیشان شروع ہونے والا ہے، اور آج کی اس محفل پاک کا یہ خطاب حاصل ہے۔ اس میں جو باتیں ہوں گی وہ ہم سب کے زندگی بھر کام آئیں گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بھی خطاب ہوگا، اور خطاب کے بعد انشاءاللہ مغرب کی نماز باجماعت ادھر مغرب کے ٹائم میں ہی ادا کی جائے گی۔ تمام دوست سکون سے ہی تشریف فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ خطاب کے بعد باجماعت مغرب کے ٹائم میں ہی مغرب کی نماز ادا کی جائے گی۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق، کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جن کے یوم میلاد پہ، جن کے میلاد کی خوشیاں منانے کی خاطر میں اور آپ یہاں اکٹھے ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یوم ولادت پہ سب مسلمان کریں نہ کیوں مال و جان قربان، ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں۔ میں جتنے حضرات یہاں تشریف فرما ہیں اور پوری دنیا میں AIY پہ براہ راست سننے والوں کو دل کی اتھا گہرائیوں سے جشن عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرتا۔ الحمدللہ حضور علیہ السلام کا یوم ولادت ہے، حضور کی آمد کا جشن منانے کی خاطر میں اور آپ یہاں جمع ہیں۔ الحمدللہ میرے مرشد کریم جلوہ گر ہیں، میرے مرشد کریم تشریف فرما ہیں، گھمکول شریف کے سجادہ نشین حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر حبیب اللہ شاہ صاحب مد ظلہ العالی، آپ تشریف فرما ہیں۔ گولڈہ شریف کے سجادہ نشین حضرت نصیر ملت حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے شہزادے گولڈہ شریف کے سجادہ نشین حضرت قبلہ پیر شمس الدین صاحب مد ظلہ العالی، آپ تشریف فرما ہیں۔ ازبکستان کے سفیر کئی حضرات تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہاں پر جمع ہونا اور حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشیاں منانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مغرب کی نماز میں تھوڑا وقت باقی ہے،
میں نے کچھ وقت میں آپ کے آگے ایک وقت کے اعتبار سے اختصار کے ساتھ حضور علیہ السلام کی شان کو بیان کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام کا یوم ولادت ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں مختلف انداز میں حضور کے میلاد کا بیان فرمایا، مختلف انداز میں حضور کی شان کا بیان فرمایا۔ جا بجا اللہ کریم قرآن کریم میں حضور علیہ السلام کی شان کو بیان فرماتا ہے، جا بجا اللہ کریم قرآن کریم میں حضور علیہ السلام کی جلوہ گری کو بیان فرماتا ہے، حضور کے میلاد کو بیان فرماتا ہے۔ جو آیت میں نے تلاوت کی، اللہ کریم نے حضور کا میلاد بھی بیان فرمایا، حضور کی بعثت بھی بیان فرمائی، حضور کا تشریف لانا بھی بیان فرمایا، اور حضور کی بے مثال شان بھی بیان فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ یاد رکھنا یہ میرے مصطفیٰ کی ان شانوں میں سے ایک شان ہے جو نہ پہلوں میں کسی کو ملی اور نہ قیامت تک کسی کو مل سکتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر اس شان سے بھیجا کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اسی لیے تو آج ہم یہاں میلاد منانے کے لیے جمع ہیں، اسی لیے تو 12 ربیع الاول کو ہم عید منا رہے ہیں کہ آج کے دن کرم بن کر، وفا بن کر، سخا بن کر، عطا بن کر، خدا کا نور اترا لامکان سے مصطفیٰ بن کر، خدا کا نور اترا لامکان سے مصطفیٰ بن کر۔ اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کی بے مثال شان کو بیان فرمایا۔ جب اللہ کریم نے اپنا تعارف کروایا نا، اپنے بندوں کے آگے اپنا تعارف فرمایا، اپنی شان کو بیان فرمایا، تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کو پالنے والا ہے، رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کو پالنے والا ہے۔ رب پالنے والے کو کہتے ہیں جو عالمین کا رب ہے، جو عالمین کو پالنے والا ہے۔ اب یہاں عالمین کی وسعتیں کیا ہیں؟ عالمین کی وسعتیں کیا ہیں؟ عرش والے بولے کہ وہ ہمارا بھی رب ہے، فرش والے بولے کہ وہ ہمارا بھی رب ہے، انبیاء اور رسل بولے وہ ہمارا بھی رب ہے، جنت کی حوریں اور غلمان بولے کہ وہ ہمارا بھی رب ہے، تمام انسان بولے وہ ہمارا بھی رب ہے، تمام فرشتے بولے وہ ہمارا بھی رب ہے، جو جو چیز کائنات میں ایگزسٹ کرتی ہے بولی وہ ہمارا رب ہے، تمام عالمین بولے ہمارا رب ہے۔ جتنے ہزار عالمین ہیں، جتنے بھی عالمین ہیں، یہ عالم دنیا تو ایک عالم ہے نا، کئی ہزار عالمین ہیں، جتنے عالمین ہیں سب نے بولا وہ ہمارا رب ہے، سب کا رب ہے، تمام عالمین کا رب ہے۔ کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جس کا وہ رب نہیں ہے، کائنات کا کوئی ایسا ذرہ نہیں ہے جس کا وہ پالنے والا نہیں ہے۔ جب سب نے مان لیا نا کہ وہ ہمارا رب ہے، جب سب نے عالمین کی وسعتوں کو سمجھ لیا، جب سب نے سمجھ لیا کہ عالمین کی وسعتیں کیا ہیں، جب سب نے جان لیا کہ عالمین جب آئے گا تو اللہ قاعدہ مقرر کر چکا ہے، جس کا وہ رب ہے اللہ فرما رہا ہے عالمین میں شامل ہے، کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جس کا وہ رب نہ ہو، تمام عالمین شامل ہے، کائنات میں کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو عالمین میں شامل نہ ہو۔ جب لوگوں نے عالمین کی وسعت کو سمجھ لیا پھر اللہ نے اپنے حبیب کا تعارف فرمایا، فرمایا وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین۔ یہ جو تمہیں اتنی بڑی سلطنت نظر آتی ہے نا، اس میں جیسے کوئی ذرہ میری ربوبیت سے باہر نہیں ہے ایسے ہی کوئی ذرہ میرے حبیب کی رحمت سے باہر نہیں ہے۔ پہلے عالمین کا قاعدہ سمجھایا، پہلے عالمین کی وسعت سمجھائی تاکہ بعد میں کوئی شرارت نہ کرے، نہیں اس میں تو صرف صحابہ ہے، نہیں اس میں تو صرف وہ دور ہے، نہیں اس میں تو یہ حد ہے۔ کہا وہی قرآن جو رب العالمین کہہ رہا ہے، وہی قرآن رحمت للعالمین کہہ رہا ہے۔ کہا جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کی وزارت مصطفیٰ ہے۔ جیسے ہر ذرہ رب کا محتاج ہے ویسے ہی ہر ذرہ رحمت للعالمین کا محتاج ہے۔ رسول اللہ کو اللہ نے حجت اللہ علی العالمین بنا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات کی ضرورت ہے، اللہ نے میرے مصطفیٰ کو ساری خلقت کا بادشاہ بنا کر بھیجا۔ اور یاد رکھنا جو شان اللہ نے میرے نبی کو عطا فرمائی نا وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کس کس کا یہ عقیدہ ہے میرے نبی کی شان جیسی کسی کی شان نہیں ہے، میرے نبی کے مقام جیسا کسی کا مقام نہیں ہے، میرے نبی کے رتبے جیسا کسی کا رتبہ نہیں ہے، میرے نبی کے گھرانے جیسا کسی کا گھرانہ نہیں ہے، میرے نبی کے صحابہ جیسے کسی کے غلام نہیں ہے، میرے نبی کے دربار جیسا کسی کا دربار نہیں ہے، اور میرے نبی کی رحمت جیسی کسی کی رحمت نہیں ہے۔ روح البیان میں موجود
موجود ہے. علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں جب اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا نا تو فرمایا رحمتن منا, یہ میری رحمتوں میں سے رحمت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام رحمتوں میں سے رحمت ہے. علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں رحمتوں میں سے رحمت فرمایا تو پتا چل گیا کہ ان کو رحمت کا بعض حصہ ملا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رحمت کا بعض حصہ ملا ہے. امور رحمت کے لیے مخصوص دور ملا ہے. جن پر رحم کرنا ہے اس کے لیے مخصوص امت ملی ہے, کیونکہ ہر نبی صرف اس کے لیے رحمت بن کے آیا حضور سے پہلے جو ان پر ایمان لائے. جنہوں نے ان پر ایمان نہ لایا انبیاء نے ان کے لیے دعائے ضرر کی جس کا قرآن میں ذکر موجود ہے, اور اس دعائے ضرر کے سبب قوموں پہ اللہ کا عذاب آیا. تو اللہ قریب نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے رحمتن منا, یہ میری رحمت میں سے رحمت ہے, یہ میری رحمتوں میں سے رحمت ہے, یہ میری رحمتوں میں سے ایک حصہ لے کے آئے ہیں, یہ میری رحمتوں میں سے ایک حصہ ان کو عطا کیا ہے. ایک مخصوص دور کے لیے امور رحمت کی اجازت ہے, ایک مخصوص قوم کے لیے امور رحمت ہے. لیکن جب میرے نبی آئے نا اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, حبیب تم مخصوص حصہ لے کے نہیں آئے, تم خود رحمت بن کے آئے ہو. وہ حصہ لے کے آئے, یہ خود رحمت بن کے آیا ہے. وہ مخصوص لوگوں کے لیے آئے, یہ عالمین کے لیے آیا ہے. وہ صرف اپنوں کے لیے آئے, یہ بیگانوں کے لیے بھی آیا ہے. ان کی ضرورت ان کی امت کو ہے, ان کی ضرورت اتنی ہے کہ جبریل کو بھی ان کی ضرورت ہے, اسرافیل کو بھی ان کی ضرورت ہے, میکائیل کو بھی ان کی ضرورت ہے, اسرائیل کو بھی ان کی ضرورت ہے, عرش والوں کو بھی ان کی ضرورت ہے, سدرہ والوں کو بھی ان کی ضرورت ہے, جنت والوں کو بھی ان کی ضرورت ہے, جنت کی حوروں کو بھی ان کی ضرورت ہے. کہا حبیب جس ذرے کا میں رب ہوں نا اس ذرے کے لیے تمہیں رحم بنا کر اپنی ساری خلقت کو تمہارا محتاج کر رہا ہوں. وہ رحمت میں سے حصہ لے کے آئے تو سر سے لے کر پیر تک میری رحمت کی کامل صورت بن کے آئے. تم سر سے لے کے پیر تک میری رحمت کی کامل صورت بن کے آئے ہو, سر سے لے کے پیر تک میری رحمت کی صورت بن کے آئے ہو. میرا نبی پتہ ہے کیسا آیا, یاد رکھنا جو میرے نبی کی شان ہے نا وہ کسی اور کی نہیں ہے. بہت تھوڑا وقت ہے مغرب میں, ذرا ہاتھ اٹھا کے اپنے آقا کا ذکر سننا ہے, ذرا جذبے کے ساتھ اپنے آقا کا ذکر سننا ہے. زہیب اشرفی صاحب نعت تو آپ نے اپنے وقت میں پڑھنی ہے, لیکن ایک بار ذرا میرے ساتھ بھی مائک پکڑے نا, ذرا جس طرح کہتے ہیں میرا نبی اس طرح میرا نبی کہنا ہے, اور پھر میں نے بتانا ہے میرا نبی کس شان والا ہے. حضرت عیسیٰ کو رحمت منا, مخصوص دور کے لیے رحمت ہے, صرف ان کے لیے رحمت ہے جن کے لیے بھیجا گیا ہے. امت ختم تو امور رحمت بھی منقطع ہو گئے, لیکن کہا حبیب وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. وہاں مقید کیا, یہاں مقید نہ کیا, مطلقاً ذکر فرمایا. کہا حبیب تیری سلطنت کی کوئی حد نہیں ہے, تیری عزت کی کوئی حد نہیں ہے, تیرے اختیار کی کوئی حد نہیں ہے, تیری رحمت کی کوئی حد نہیں ہے. جس کا میں رب ہوں اس کا تو مالک ہے, اس کے لیے تو رحمت ہے. لہذا ہر لمحہ تمام عالمین رحمت کا محتاج ہے. تو سنو رسول اللہ کے غلاموں, رحمت اور العالمین لازم و ملزوم ہے. اگر میرا نبی ایک لمحہ بھی نہ ہونا تو نظام کائنات رک جائے. یہ سورج نکلنے میں رحمت کا محتاج ہے, یہ چاند چمکنے میں رحمت کا محتاج ہے, یہ ہوا چلنے میں رحمت کی محتاج ہے. ایک لمحہ بھی میرا نبی نہ ہونا تو پتر تیلو لگ سمجھ جائے, سورج نکل نہ پائے, چاند چمک نہ پائے, ستارے جگمگا نہ پائے, ہوا چل نہ پائے, آبشاریں برس نہ پائے, رک جائے نظام کائنات. اگر کائنات, اگر نفس کائنات جاری ہے تو میرے مصطفیٰ کے دم قدم سے جاری ہے. اب تم نے بتانا ہے کون کون اپنے نبی سے پیار کرتا ہے. جس کے لیے محفل کونین سجی ہے. ایسے نہیں, میں بھی ساتھ پڑھ لوں آپ کے, کاپی رائٹس تو نہیں ہے نا. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, فردوس بری کے وسیلے سے بنی ہے. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ ہاشمی, وہ ہاشمی ماں کی مدنی العربی ہے. وہ میرا نبی, میرا نبی, میرا نبی ہے.
وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہاں ہاں وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے کون کون ختم نبوت پہ ایمان رکھتا ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مختوم مربی ہے وہی والی گل ہے اچھا کسی کا دوست بڑے منصب پہ ہونا وہ کہتا ہے میں وزیر اعظم کا یار ہوں اور میں صدر کا یار ہوں اور میں فلاں کا یار ہوں ہماری بات سننا چاہتے ہو وہ جس پہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے میرا نبی میرا نبی میرا نبی ذرا ناز سے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ تشریف رکھو پتہ ہے ہمارا آقا کیسے رحمت بن کے آئے ہیں اللہ رحمان ہے نا اللہ رحیم ہے نا اللہ کریم ہے نا اللہ اتنا کریم ہے اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم مجھ سے مانگو تاکہ میں تمہیں عطا فرماؤں اللہ فرماتا ہے ابن آدم تو مجھ سے مانگ تو صحیح تو میرے آگے ہاتھ پھیلا تو صحیح جب تم مجھ سے مانگے گا تو میں یہ نہیں دیکھوں گا تیرے گناہ آسمانوں کی بلندیوں کے برابر ہے یا تیرے گناہ زمین کی وسعتوں کے برابر ہے پھر مانگنا تیرا کام ہوگا عطا کرنا میرا کام ہوگا بھائی اللہ بہت کریم ہے اللہ اپنے بندے کو روتے نہیں دیکھتا اگر اس کے بندے کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نکل آئے وہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اللہ اتنا کریم ہے حضور فرماتے ہیں تمہارا رب حیا فرمانے والا ہے اس کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ کوئی اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اور وہ اسے خالی موڑ دے اللہ بہت کریم ہے اتنی شانوں والا جو کریم رب العالمین ہے نا اس نے ہمیں رسول بھی ایسا رحمت للعالمین دیا ہے کہ اللہ نے ہمیں رسول ایسا دیا ہے کہ ہم سے ہمارے ماں باپ اتنا پیار نہیں کرتے جتنا ہمارا رسول ہم سے پیار کرتا ہے بھائی اللہ رکت سے پاک ہے اللہ روتا نہیں ہے اللہ تڑپتا نہیں ہے اللہ غمخار نہیں اللہ غم نہیں کرتا اللہ کو غم نہیں ہوتا اللہ روتا بھی نہیں ہے اللہ تڑپتا بھی نہیں ہے اللہ کو غم بھی نہیں ہوتا وہ رکت سے پاک ہے یہ تینوں چیزیں رکت کی تعریف ہے لیکن اللہ نے ہمیں رسول ایسا دیا ہے امام بیضاوی فرماتے ہیں شفقت و محبت کی انتہا یہ ہے کہ ہم جیسے گناہگاروں کے لیے ہمارے رسول کی رحمت میں رکت بھی ہے جیسے ماں باپ اولاد کی تکلیف دیکھ کر تڑپ کر رو جاتے ہیں نا ایسے ہی ہمارا نبی ہمیں تکلیف میں دیکھ کر تڑپ کر رو پڑتا ہے اور ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے رب حبلی امتی رب حبلی امتی اللہ نے ہمیں رسول ایسا دیا ہے تمہارے ماں باپ تم سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا تمہارا رسول تم سے پیار کرتا جتنا تمہارا رسول تم سے پیار کرتا ہے اللہ نے ہمیں آقا بھی ایسا دیا ہے اللہ فرماتا ہے عزیز علیہ ما عنتم میرے حبیب کے غلاموں ہم نے تمہیں رسول جو دیا ہے نا عزیز علیہ ما عنتم یہ تم سے اتنا پیار کرتا ہے کہ تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تمہاری تکلیف اس پہ گرا گزرتی ہے یہی تو وجہ ہے 12 ربیع الاول کو میرے نبی دنیا میں تشریف لائے ہاتھ اٹھائے اور کہا رب حبلی امتی شب معراج عرش پہ گئے مانگا کیا رب حبلی امتی غاروں میں 3 راتیں روتے رہے مانگا کیا رب حبلی امتی ام المومنین فرماتی ہے ساری رات سجدے میں روتے مانگتے ایک چیز رب حبلی امتی امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام اے امتی جو یہاں موجود ہے یا پوری دنیا میں اس وقت اور وہاں پہ سن رہا ہے اور رسول اللہ کے امتیوں صرف تم رسول سے پیار نہیں کرتے اللہ فرماتا ہے عزیز علیہ ما عنتم میرا رسول تم سے اتنا پیار کرتا ہے تمہارے باپ باپ نے تم سے اتنا پیار نہیں کیا ہوگا جتنا میرا رسول تم سے پیار کرتا حضور نے قرآن میں جب انبیاء کی دعائے ضرر کا ذکر سنا نا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ جو نافرمان ہے نا میرے ان پہ ایسا عذاب لا کہ ان کا ایک گھر بھی دنیا میں باقی نہ رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضور نے بتایا کہ وہ قیامت کے دن کہیں گا یا اللہ
نیکوکار ہمارے، ان کو ہم جنت میں لے کے جائیں گے. گناہگار تیرے، چاہے تو معاف کرے چاہے تو بخش دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی منکروں کے لیے دعائے ضرر فرمائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نافرمانوں کے لیے دعائے ضرر فرمائی. جب میرے نبی نے یہ پڑھا نا کہ انبیاء کہیں گے یا اللہ گناہگار تیرے، چاہے تو معاف کرے چاہے تو بخش دے، اور نیکوکار میرے، حضور تڑپ کے رو پڑے. حضور نے کہا یا اللہ مجھے تو اپنی امت کے گناہگار بھی پیارے ہیں. میں یوں عرض کرتا ہوں یا اللہ نیکوکار تیرے ہمارے، رب حب لی امتی، یا اللہ میری امت کے گناہگاروں کو میرے حوالے کر دے اور مجھے ان کی شفاعت پر اختیار عطا فرما. عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا تکلیف میں پڑھنا ان پہ گراں گزرتا ہے. پھر یاد رکھنا حضور علیہ السلام کی رحمت میں تعاطف بھی شامل ہے. حضور کی رحمت کے ایک معنی تعاطف بھی ہے. اس کا معنی حد درجے کی مہربانی، حد درجے کی شفقت، بن مانگے عطا فرمانا. یہی تو اللہ فرماتا ہے حریص علیکم، صرف عزیز علیہ ما عنتم نہیں ہے، حریص علیکم. حریص کا مطلب ہے دل نہ بھرنا. اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے لیے حریص ہے. کسی کا دولت سے دل نہیں بھرتا، کسی کا شہرت سے دل نہیں بھرتا، کسی کا اقتدار سے دل نہیں بھرتا، کسی کا عزتوں سے دل نہیں بھرتا، کسی کا زندگی سے دل نہیں بھرتا. اللہ فرماتا ہے حریص علیکم، اور رسول اللہ کے غلاموں میں نے تمہیں ایسا آقا دیا ہے اس کا تمہیں دے دے کے دل نہیں بھرتا، تمہیں دے دے کے دل نہیں بھرتا. تعاطف ہے حضور کی رحمت میں. اس کا معنی ہے بغیر مانگے عطا کرنا. خیام صاحب اس کی بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ حضور ہر غلام کی قبر میں آئیں گے. کیا غلام قبر میں جا کے عرض کرے گا یا رسول اللہ قبر میں آ جائے؟ غلام تو قبر میں تنہائیوں میں ہوگا، اتنی دیر میں دیکھے گا قبر میں اجالا ہو گیا ہے، قبر میں خوشبو ہو گئی ہے، قبر میں اجالے ہو گئے ہیں، ایک سونی صورت والا چہرہ آ گیا ہے. امتی دیکھ کے حیران ہو جائے گا یا رسول اللہ آپ کی خاطر تو دنیا میں تڑپا کرتا تھا، آج قبر میں آیا تو سرکار آپ بغیر بلائے تشریف لے آئے. یا رسول اللہ اتنی مہربانی، میری قبر کہاں اور آپ کہاں؟ یا رسول اللہ زندگی میں آتے نا تو اپنا سب کچھ نام پہ نشاور کر دیتا. یا رسول اللہ زندگی میں اگر کبھی ایک بار میرے گھر آ جاتے تو خود کو بیچنا بھی پڑتا تو بیچ کے مہمان نوازی ایسی کرتا کہ سب کچھ قدموں میں لا کے رکھ دیتا. یا رسول اللہ عزت کی بلسنت لگاتا. یا رسول اللہ بہترین کھانے بناتا. یا رسول اللہ نالین کے تسبیح خود بالتا. یا رسول اللہ بڑا استقبال کرتا. یا رسول اللہ جہال جمع کر لیتا. میرا سونا نبی آیا ہے لیکن یا رسول اللہ قبر میں تو بٹھانے کی جگہ بھی نہیں ہے، بتائے کیا پیش کروں؟ حضور فرمائے کہ امتی دنیا میں تو میرے لیے تڑپتا تھا نا، آج کچھ لینے نہیں آیا، تجھے تنہا دیکھا تو تیری مدد کو چلا آیا مدینے. ہائے ہائے حریص علیکم، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پہ گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اچھا یہاں مفسرین فرماتے ہیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں کہتے ہیں رحمت للعالمین میں یہاں جو رحمت للعالمین ہے، یہ جو رحمت للعالمین ہے یہاں جو رحمتن ہے نا یہ منصوب آیا ہے، یہ منصوب ہے، اس پہ زبر ہے، اس پہ دو زبریں ہیں نا، یہ مفعول لہو کے لیے ہے. اس کا معنی یہ ہے یہ مفعول لہو ہے. اگر یہ مفعول لہو ہے تو اس کا معنی یہ ہوگا اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے تمام جہان کے لیے آپ کو اپنی رحمت کا واحد ذریعہ اور وسیلہ بنا کے بھیجا ہے. مفعول لہو کا ترجمہ یہی ہوگا، رحمتن مفعول لہو ہے. اے میرے حبیب علیہ السلام ہم نے تمام جہانوں کے لیے آپ کو اپنی رحمت کا واحد ذریعہ بنا کے بھیجا ہے، واحد ذریعہ بنا کے بھیجا ہے. اب میں نے کہا نا عرش بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہے، فرش بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہے، انسان بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہے، حیوان بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہے، جن بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں تو فرشتے بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، حوریں بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں تو
مسلمان بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، اور سب نبی بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، سب رسول بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ اور یہاں مفعول لہ ہے، اللہ فرما رہا ہے رحمتل، میرے حبیب علیہ السلام جس کو میری رحمت چاہیے، واحد دروازہ تیرا دروازہ ہے۔ اب نبی کو بھی رحمت چاہیے تو دروازہ مصطفیٰ کا ہوگا، رسول کو بھی رحمت چاہیے تو دروازہ مصطفیٰ کا ہوگا، اور بلدوں کو بھی رحمت چاہیے تو دروازہ مصطفیٰ کا ہوگا، جبریل کو بھی رحمت چاہیے تو دروازہ مصطفیٰ کا ہوگا۔ یہی تو وجہ ہے کہ بریلی میں احمد رضا تڑپا اور کہاں بخدا، بے تکلفی ہم نے بعد میں اسے کی، بخدا خدا کا یہ ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ جو کائنات قائم ہے نا، یہ مصطفیٰ کی وجہ سے قائم ہے۔ پھر سنو، بڑے غور سے سننا میری بات کو، بھرپور توجہ درکار ہے۔ اللہ نے فرمایا صرف یہ نہیں کہ کائنات والے رسول کے محتاج ہیں، سمجھ آ رہی ہے کون کون سماعت کر رہا ہے؟ پوری توجہ ادھر ہونی چاہیے، پوری توجہ ادھر ہو۔ اللہ نے فرمایا صرف یہ نہیں کہ کائنات والے رسول کے رحمت کے صدقہ ہے، اللہ فرماتا ہے یہ کائنات بلی ہی رسول کی رحمت کا صدقہ ہے۔ مفسرین کہتے ہیں اس سے پتہ چلا حضور علیہ السلام کائنات کے لیے علت غیر ہے، یہ کائنات بلی ہی مصطفیٰ کے وسیلے سے ہے۔ اللہ فرماتا ہے لولا کلمہ خلقت الدنیا، میرے حبیب تجھے نہ بناتا نا تو دنیا بھی نہ بناتا، لولا کلمہ خلقت الافلاک، تجھے نہ بناتا تو آسمان بھی نہ بناتا، لولا کلمہ خلقت الکائنات، تجھے نہ بناتا تو کائنات بھی نہ بناتا۔ میں نے کسی سے کہا رسول کی رحمت مانگو، کہا میں ڈائریکٹ مانگوں گا، میں اللہ کو ڈائریکٹ جانتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ، اور میرے حبیب بتا دو دنیا کو اگر تمہیں نہ بلاتا نا تو اپنے بارے میں بھی کسی کو بتاتا ہی نہیں۔ اگر آج کوئی مجھے جانتا ہے یہ بھی تیری رحمت کا صدقہ۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دربار عالیہ لنڈی کوتل شریف، دربار عالیہ مانکی شریف، دربار عالیہ گوڑلا شریف، دربار عالیہ گھمکول شریف، اللہ ہمارے ان قائدین کو سلامت رکھے۔ الحمدللہ اہل سنت کا ایک عظیم قائد، اہل اسلام کا قائد، جس پر خانقاہی نظام کو فخر ہے، جس پر اہل سنت کو فخر ہے، جس میں یا رسول اللہ کہنے والوں کو فخر ہے، قبلہ پیر نور الحق قادری صاحب مدظ اللہ العالی آئے ہیں۔ ان کے کہنے پر انہوں نے کیبنٹ میں پیش کیا، وزیر اعظم کے آگے یہ قرارداد پیش کی کہ آئندہ ہفتہ عشرہ عشق رسول منایا جائے۔ ان کو پیش کرنے پہ مبارک، وزیر اعظم کو اس کو پاس کرنے پہ مبارک۔ یہی وہ اہل سنت کا شعر ہے جس کی وجہ سے لاک ڈاؤن میں پوری دنیا میں مسجدیں بند تھی، پاکستان میں حی علی الصلاۃ کی صدائیں گونج رہی تھی، لوگ کہہ رہے تھے مسجدیں بند کرو کرونا پھیل جائے گا۔ آج دنیا پریشان ہے، پاکستان پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ ایک بار کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کے نور الحق قادری صاحب کو مبارک دو۔ الحمدللہ سنیوں کا قائد ایسا ہوتا ہے، سنیوں کا رہنما ایسا ہوتا ہے، سنیوں کا قائد ایسا ہوتا ہے جس پر تمام مسالک کو بھی احترام ہے، تمام مسالک کو بھی اعتماد ہے۔ اور الحمدللہ ہم کہنا چاہتے ہیں حکومت سے، نور الحق قادری صاحب صرف پی ٹی آئی کے یا لنڈی کوتل کے حلقے کے نمائندے نہیں، ہر یا رسول اللہ کہنے والے کے نمائندے۔ بہ جاؤ اور بہ جاؤ، جڑا جڑا انسان ہے بہ جائے۔ دیکھو یہ نہیں بیٹھتا، بہ جاؤ جلدی، میرے کل 20 منٹ رہ گئے، اور بہ جاؤ۔ ہاں جڑا جڑا بندے دا پتر ہے بہ جائے، او یار بہ جاؤ، اڑتے بہ جاؤ۔ ہاں میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ ہمارے نیشنل اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر قاسم سوری صاحب بھی تشریف لائے، میں حضرت کو بھی دل کی عطا گہرائیوں سے مبارک دیتا ہوں۔ بس 20 منٹ میں نے بات کو ختم کرنا ہے۔
سمجھ آ رہی ہے کہ تو گزر رہی ہے؟ ہاں، اللہ نے فرمایا صرف کائنات تیری رحمت کا صدقہ نہیں. تشریف رکھیں، تشریف رہو، بہ جاؤ یار، پھر جڑا بندے دا پتر ہے بہ. اچھا، اللہ نے فرمایا حبیب صرف کائنات تیری رحمت کا صدقہ نہیں، صرف افلاک تیری رحمت کا صدقہ نہیں. مانکی شریف کے عظیم جانشین قبلہ صاحبزادہ جنید صاحب بیٹھے ہیں. اگر ہمیں دکھانا ہونا کہ الحمدللہ پیران دے پتر بھی پڑھے لکھے ہوندے تو جنید صاحب جیسے صاحبزادے موجود ہیں ماشاءاللہ. اللہ انہیں سلامت رکھے. میں بات کو ختم کر رہا ہوں لیکن 20 منٹ بعد میں بات کو اختتام پہ لے کے جا رہا ہوں. اللہ نے فرمایا حبیب صرف یہ نہیں کہ زمین تیرا صدقہ، صرف یہ نہیں کہ آسمان تیرا صدقہ، صرف یہ نہیں کہ افلاک تیرا صدقہ، صرف یہ نہیں کہ کائنات تیرا صدقہ. اگر مجھے بھی کوئی جانتا ہے نا تو مجھے کیا حاجت ہے کہ مجھے کوئی جانے نہ جانے. اگر میں نے اپنے بارے میں بھی لوگوں کو بتایا ہے تو یہ بھی مخلوق پر تیری رحمت ہے کہ لوگ مجھے پہچانا. سمجھ آئی؟ اللہ نے فرمایا یہ بھی میری رحمت ہے. اور حضور خود فرماتے ہیں صرف یہ نہیں کہ دنیا بنی میرا صدقہ، حضور فرماتے ہیں دنیا جو چل بھی رہی ہے نا یہ میری رحمت کا صدقہ چل رہی ہے، میری رحمت کا صدقہ چل رہی ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث بخاری ہے، انما انا قاسم واللہ یعطی. اس میں ذرا توجہ کرنا. شہباز ظہیر صاحب آپ آج ہی سیدھے مدینہ پاک سے آ رہے ہیں، خوش آمدید. اذان یہاں پر ہوگی اور باجماعت نماز ادا ہونی ہے. حضور نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی. حضور نے فرمایا اگر حضور یہاں یہ بھی فرماتے نا انا قاسم واللہ یعطی، میں قاسم ہوں اور اللہ دینے والا ہے، بات مکمل تھی. لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا کہ رسول اللہ بھی قاسم ہیں، شاید کوئی اور بھی ہو. مثال کے طور پہ اگر فیاضی صاحب کہے اگلے ہفتے کیو ٹی وی کا پروگرام ہو رہا ہے، حسان حسیب الرحمان تقریر کرے گا، شاید اس جملے میں ہے کہ کسی اور کے لیے بھی وقت بچ جائے، شاید اس جملے میں امکان ہے کہ کوئی اور بھی تقریر کرے. لیکن اگر فیاضی صاحب کہے نا کہ اس محفل میں صرف حسان حسیب الرحمان تقریر کرے گا تو بات واضح ہے کہ یہاں اور کسی کا موقع نہیں ملنا، یہاں تقریر اونلی حسان حسیب الرحمان کی ہونی ہے. حضور نے فرمایا انما انا قاسم. یہ انما جو ہے نا یہ کلمہ حصر ہے، یہ کلمہ حصر ہے. یہ اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ یہ شان مذکور کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے، یعنی یہ صرف کے لیے استعمال ہوتا ہے. حضور نے فرمایا اللہ کے جتنے خزانے ہیں نا صرف میں ہوں جو تقسیم کرتا ہوں، صرف میں ہوں جو تقسیم کرتا ہوں. کلمہ حصر بتا رہا ہے اللہ کے خزانوں میں سے فرشتوں کو جو ملا تقسیم مصطفیٰ نے کیا، انبیاء کو جو ملا تقسیم مصطفیٰ نے کیا، اولیاء کو جو ملا تقسیم مصطفیٰ نے کیا. خدا نے جس کو دیا دست مصطفیٰ سے دیا. حدیث بخاری ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں دی ہیں. اللہ اکبر. امام عبدالرؤف مناوی نے بھی کہا، لیکن احمد رضا خان بریلوی نے تو انتہا کر دی. کہا جب رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ تمام خزانوں کی چابیاں میرے پاس ہیں، کہا اس میں رحمت کی چابی بھی ہے، اس میں نعمت کی چابی بھی ہے، اس میں اولاد کی چابی بھی ہے، اس میں رزق کی چابی بھی ہے، اس میں جنت کی چابی بھی ہے. کہا ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ دینے والا اللہ ہے، لیکن حدیث سے بخاری بتا رہی ہے اگر تم ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو تمہارا یہ عقیدہ تو نہیں ہونا تھا کہ ڈاکٹر شفا دیتا ہے، اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے. اسی طرح اعلیٰ حضرت نے کہا ہر خزانے کی چابی اللہ نے رسول کے ہاتھ میں دی ہے. اب کسی کو اولاد چاہیے تو آ جائے میرے رسول کے پاس آ جائے، اب کسی کو رزق چاہیے تو آ جائے مدینہ چلا جائے، اگر کسی کو رحمت چاہیے تو آ جائے مدینہ میں آ جائے، اگر کسی کو جنت چاہیے تو آ جائے مدینہ میں آ جائے. اور یہ سب تو بات کی بات ہے، اگر کسی کو خدا بھی چاہیے تو فاطمہ کے بابا کے دربار میں آ جائے. ہائے یہ تو ہوا رحمت کی ایک تفسیر، مفعول لہو. رحمت کی ایک اور تفسیر قاضی رحمت کی ایک اور تفسیر امام علوسی نے کی اور جلالین میں بھی موجود ہے کہ رحمت کی ایک تفسیر یہ ہے، رحمتاً للعالمین کی ایک تفسیر یہی ہے، اے راحماً للعالمین، کہ
کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے عالمین پر رحم کرنے والا بنایا ہے، عالمین پر رحم کرنے والا بنایا ہے. حضور عالمین پر رحم کرنے والے ہیں. اب تمام عالمین جو ہے نا وہ مرحوم ہیں اور حضور راحم ہیں. تمام عالمین محتاج ہیں اور حضور رحمت دینے والے ہیں، حضور دینے والے ہیں. یاد رکھنا حضور راحمن للعالمین ہیں. اس کا مطلب یہ ہے تمام عالمین ہر لمحہ رحمت کے محتاج ہیں. اب اس مجمع میں کئی لوگ ہوں گے جن کو رحمت کی ضرورت ہے. کسی کو سر کا درد ہے، کسی کو پیٹ کا درد ہے، کسی کا رزق میں تنگی ہے، کسی کی شادی نہیں ہوتی، کسی کی ہو گئی ہے تو اس کو اور سکون چاہیے، کسی کا جو ہے وہ معاملات تنگ ہے، کسی کے پاس کاروبار نہیں ہے، کسی کے ہاں اور پریشانی ہے. اس مجمع میں ہزاروں مختلف باتیں ہیں جس میں لوگ پریشان ہیں. عالمین کا ہر ذرہ اپنی اپنی ڈیمانڈ کے مطابق رحمت کا محتاج ہے. حضور ایک ایک لمحہ سب پہ رحمت کر رہے ہیں. یہ آیت بتا رہی ہے تم کہتے ہو رسول مر گیا، اگر ایک لمحہ بھی رسول نہ ہو نظام کائنات درم برم ہو جائے. اگر یہ کائنات قائم ہے تو میرے نبی کا صدقہ قائم ہے. یہ آیت بتا رہی ہے اگر رسول نہیں ہے تو مجھے بتایا جائے کیا عالمین میں صرف وہ دور تھا؟ کیا عالمین میں صرف صحابہ تھے؟ کیا عالمین سے مراد صرف ایک عالم تھا؟ کیا وہ دور تھا؟ کیا قرآن کا کوئی حکم فنا بھی ہوا ہے اس میں؟ کیا قرآن آفاقی نہیں؟ تو جواب یہی ہوگا قرآن کا حکم فنا نہیں ہوا، قرآن آفاقی ہے. عالمین میں قیامت تک کا ہر زمان بھی شامل ہے، ہر مقام بھی شامل ہے. تو یہی تو ہم کہتے ہیں. میں شعر کے آخر میں آپ کا جذبہ دیکھنا چاہتا ہوں. ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، چبل میں رہ کے بھی کانٹوں کی پھول زندہ ہے. بتا رہا ہوں سجا کر حضور کی محفل ابھی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے. ہائے 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 میرا نبی زندہ ہے. میں بات سمیٹ رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں. تھوڑا سا آگے چلنا ہے. ابھی سمجھو جدہ آیا ہے، مدینہ آنے والا ہے. میں بات ختم کر رہا ہوں. آپ کی توجہ درکار ہے. توجہ ہے نا؟ نہیں بھی ہے تو میں نے تو بات کرنی ہے. توجہ رکھنا. اللہ اکبر، ماشاءاللہ توجہ رکھیں. بڑی بات ہے، سمجھ بھی آ جائے. اللہ کرے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں. راحم کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. سب سے پہلے راحم زندہ ہو، پھر جس پر رحم کر رہا ہے اس کے حال سے بھی واقف ہو. سمجھ آئی؟ اب کوئی ڈاکٹر کے پاس جائے کہ میرا علاج کرو، وہ کہے تکلیف کیا ہے؟ یہ تو میں نہیں بتاؤں گا. کہا پھر جا دماغ کا علاج کرا، پتہ نہیں چلے گا تکلیف کیا ہے تو علاج کیسے کروں گا. اچھا، تیسری چیز راحم کے لیے ضروری ہے. پہلے ثابت ہوا مصطفیٰ زندہ ہے، پھر ثابت ہوا ہر ایک کے حال سے واقف ہے. وقت ہوتا تو ان سب پہ حدیث سناتا. پھر تیسری چیز رحم کے لیے ضروری ہے کہ جس پر رحم کر رہا ہے اس کے قریب ہو. اگر کراچی میں کسی کے گھر آگ لگے، وہ پنڈی کے فائر بریگیڈ کو فون کرے، وہ بولیں گے دماغ خراب ہے تمہارا، اس کو فون کرو جو تمہارے قریب ہے. مصطفیٰ عالمین کے ہی راحم ہے. پتا چلا زندہ جسم کے ساتھ گنبد خضرا میں ہے. روحانی طور پہ مصطفیٰ سے نہ کوئی مکان دور ہے نہ کوئی زمان. چوتھا رحم کے لیے ضروری ہے جس پر رحم کر رہا ہے اس کے رحم کرنے کا اختیار بھی رکھتا ہو، اس پر رحم کرنے کا اختیار بھی رکھتا ہو. میرے نبی کو اللہ نے مختار کل بنایا ہے. اور پتہ ہے کیسے بنایا ہے؟ یہی تفسیر کی تفسیر جلالین نے بھی اور امام علوسی نے بھی کہ رحمتاً للعالمین جو ہے نا یہاں مفعول ہے، رحمتاً للعالمین یہاں رحمتاً مفعول ہے. جب یہ ہو جائے اس میں جو ہے وہ حذف ہے، اس میں مفعول ہے حذف ہے. اور کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحمتاً للعالمین تو اللہ یہ فرما رہا ہے میرے حبیب علیہ السلام معذوف ہے یہاں پر. کہا جب اللہ نے یہ فرمایا تو اس سے ثابت ہوا اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب تمہیں رحمت کا کوئی اعزازی عہدہ نہیں دیا، تمہیں صاحب رحمت بنا کے بھیجا ہے، صاحب رحمت بنا کے بھیجا ہے.
صرف یہ نہیں کہا یہ رحمت ہے اس کو امانتاً اپنے پاس رکھ لو، کہا تمہیں صاحب رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ حبیب اپنے سارے غزالوں کے منہ تمہارے آگے کھول دیے ہیں، جب چاہو جو چاہو جسے چاہو جتنا چاہو عطا کر۔ اب مثال کے طور پہ میرے پاس یہ موبائل موجود ہے، ٹھیک ہے، یہ موبائل میرے پاس ہے، اس کا میں مالک ہوں، یہ دینے کا اختیار بھی ہے، جسے چاہوں دے سکتا ہوں، دوں گا نہیں آرام سے۔ یہ موبائل میرے پاس ہے، دوں گا کسی کو نہیں، لیکن میرے پاس دینے کا اختیار ہے، چاہوں تو دوں کسی کو، چاہوں تو نہ دوں۔ سمجھ آ گئی؟ یہ موبائل میرے پاس ہے اور دینے کا اختیار بھی ہے، لیکن یہ مائک میرے پاس ہے، میرے قبضے میں ہے، لیکن کسی کو دینے کا اختیار نہیں ہے۔ اگر دوں گا فوراً وہ بھاگ کے آ جائے گا، او بھائی میرا مائک واپس کر۔ سمجھ آئی؟ مون ہے اور اس کا مالک بنایا گیا ہوں، دینے کا اختیار بھی ہے۔ مائک میرے پاس ہے لیکن ادھارا ملا ہے، کرائے پہ ملا ہے، واپس کرنا ہے، آگے دینے کا اختیار نہیں۔ اللہ نے کہا حبیب تو صاحب رحمت ہے، میرے سارے خزانوں کا مالک ہے، جسے چاہے جب چاہے جو چاہے جتنا چاہے دے دے، نہ کوئی روکے گا نہ کوئی ٹوکے۔ تجھے میں نے صاحب علم کے ہاتھ میں ہر کل ہے، علم کے ہاتھ میں ہر کل ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہے، مالک کل ہاں، مالک کل ادھر دیکھو، ہاں مالک کل کہلاتے یہ ہے۔ بس میرا ٹائم مکمل ہوا، 8 منٹ میں اور کر لوں، مغرب ہم نے با جماعت پڑھنی ہے، 8 منٹ ہیں تو میں لے لوں، نہیں بھی ہیں تو لے لیتا ہوں۔ اب بات ایسی بنی ہے کہ ان کے آئینات، تصدق رسول آ ہی گئے ہیں تو شعر بھی پڑھ لیں۔ اللہ ناکل کوثر، اللہ آتے ناکل کوثر، اللہ آتے ناکل کوثر، ساری کثرت آتے یہ ہے، سارے یاد رکھنا کثرت۔ اسیو 36 انگوٹھیاں لے پیر نہیں ہاں، اسی والے پیر نہیں ہاں کہ نمازاں ساڑھے کولوں لب جاسل تسی آ کے سانو نظرانے دو، نہیں، الحمدللہ ہم نمازوں کی پابندی کرتے بھی ہیں اور کرواتے بھی ہیں۔ یہاں نمازیں با جماعت ہوئی اور ہوں گی انشاءاللہ۔ ہم کہتے ہیں لعنت تو ایسے بندے پہ جو اپنے آپ کو طریقت کا ٹھیکیدار کہتا ہے لیکن شریعت پہ عمل نہیں کرتا۔ میری بات سنو، بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا حبیب تمہیں صاحب رحمت بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے فرمایا رحمتاً للعالمین۔ امام الوسیوی نے بھی کہا اور جلالین میں بھی موجود ہے کہ یہاں جو رحمتاً ہے نا، یہ حال ہے، یہ مبالغہ کے معنی میں آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ حضور نفس رحمت ہے۔ میری گفتگو کا یہ آخری حصہ ہے، حضور نفس رحمت ہے۔ قبلہ قاسم سوری صاحب اس سے مراد یہ ہے، میں نے شروع میں کہا تھا نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا رحمتاً منا، یہ رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے، رحمتوں میں سے رحمت ہے۔ حضور کو کہا رحمتاً، یہ نفس رحمت ہے۔ حضور رحمت لے کے ہی نہیں آئے، سر سے لے کر پیر تک رحمت پل کے آئے۔ حبیب تمہاری ذات بھی رحمت، حبیب تمہاری شخصیت بھی رحمت، حبیب تمہارا وجود بھی رحمت۔ آپ اللہ کی رحمت کا نام سنتے ہیں، رحمت کا نام سنتے ہیں نا، وسعت رحمتی کل شیء، کہ میری رحمت جو ہے وہ ہر شے سے بڑھ کے ہے۔ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، کچھ بھی ہو ہم کہتے ہیں اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت کی جھلک تو ہم دیکھتے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہے نا یا اللہ تیری رحمت کی جھلک تو جا بجا دیکھی، تیری رحمت کی کامل صورت دیکھنی ہو تو کیا کرے؟ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اگر کوئی میری اس رحمت کو فارم میں دیکھنا چاہتا ہے، صورت میں دیکھنا چاہتا ہے، چاہے عاملہ کے بیٹے کو دیکھ لے، وہ میری رحمت کی کامل صورت وال کے آیا۔ یہ صرف یہ نہیں ہے، حضور نے بھی کہا یا ایھا الناس
انما پھر انما کلمہ حسر ہے، انما انا رحمت المحتاط الاولا۔ اگر جاننا چاہتے ہو نا میں کون ہوں، رسول اپنا تعارف کروا رہا ہے، اگر جاننا چاہتے ہو نا میں کیا ہوں تو انما انا رحمت المحتاط، میں ہی اللہ کی وہ رحمت ہوں تحفہ بلکہ جس کا تم ذکر سنا کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں رحمت ہوں، میں رحمت ہوں، میں ہی وہ اللہ کی رحمت ہوں جس کا تم ذکر سنتے آئے ہو، جس کا تم ذکر سن کے آئے ہو۔ اور اللہ نے پھر فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اپنے لیے کہا یہ میں شہرک سے قریب ہوں، اور محبوب کا ذکر کیا، ہائے ہائے محبوبوں کا ذکر ایسے ہی کیا جاتا ہے، کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وقت نہیں ہے، بات ختم کرنی ہے 3 سے 4 منٹ میں، 4 نہیں 3 منٹ میں، اس وجہ سے مغرب کا ٹائم بھی ہے، مغرب بھی پڑھنی ہے، میں جلدی سے بات کرتا ہوں۔ اپنے لیے کہا میں شہرک سے قریب ہوں، شہرک کٹ آئے نا تو مرنے میں کچھ لمحے لگتے ہیں، کہتے ہیں نا بکرے کی شہرک کٹ گئی ہے، تڑپ رہا ہے، کہا ابھی جان ہے، زندگی کے کچھ اسال ہیں۔ شہرک کٹ بھی جائے نا تو مرنے میں کچھ دیر لگتی ہے، لیکن اگر جان نکل جائے نا، کبھی سنا ہے کسی کی جان نکل گئی لیکن زندہ ہے؟ جب جان نکل جائے نا تو انسان ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ فرماتا ہے یہ مومنوں کی بھی جان ہے، کائنات کی بھی جان ہے، اگر ایک لمحہ بھی مومن ان سے دور ہو جائے تو وہ مومن نہیں ہے، اور اگر ایک لمحہ بھی کائنات سے یہ دور ہو جائے تو کائنات فنا ہو جائے، باقی رہ ہی نہیں سکتی۔ آخری بات کرتا ہوں، حضور نفس رحمت ہے، حضور نفس رحمت ہے، یہ میری لاسٹ بات ہے، بڑی اہم باتیں چھوڑ گیا ہوں جن کے لیے میں نے تقریر چلائی تھی نا، جن پہ میں نے ختم کرنا تھا، موضوع بنانا تھا، وہ باتیں میں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ ادھورا ان کا مزہ نہیں آئے گا۔ آخری بات کر رہا ہوں، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اگر آج ہم پہ عذاب نہیں ہوتا نا، مظہر شاہ صاحب دنیا کا کون سا گناہ ہے جو میں نہیں کرتا اور آپ نہیں کرتے، کون سی برائی ہے، کون سی برائی ہے تصدق رسول جو مجھ میں اور تم میں نہیں ہے، اس کے باوجود ہم پہ اللہ کا عذاب نہیں آتا، اس کے باوجود ہم پہ عذاب نہیں آتا۔ پہلے اگر قوموں میں عیب ہوتے تھے نا تو اللہ کا عذاب آ جاتا تھا، آج ہم دونوں میں ہر عیب موجود ہے لیکن عذاب نہیں آتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے وجہ بیان فرمائی، ہائے ہائے اللہ نے وجہ بیان فرمائی۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ وجہ یہ ہے وَمَا قَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہا میرے حبیب میری یہ شان ہی نہیں ہے کہ تم ان میں موجود ہو اور میں انہیں عذاب دوں، اور پھر کہا اور اگر یہ استغفار بھی کر رہے ہو، عبادت گویا کبھی کر رہے ہو، تب بھی میں عذاب نہیں دیتا۔ اب یہاں ہونا یہ چاہیے تھا پہلے آتا کہ اگر استغفار کریں تب عذاب نہیں دوں گا، ہاں اگر تم بھی موجود ہو تب بھی عذاب نہیں ہوگا، لیکن اللہ نے ترتیب اور رکھی کیونکہ جب بات پہلے ہونا اصل بات وہ ہوتی ہے، اولاً وثانیاً، دوسری بات ثانوی حیثیت رکھ لیتی ہے۔ اللہ نے پہلے کہا حبیب تم موجود ہونا اس لیے عذاب نہیں دوں گا، ہاں اگر توبہ بھی کر رہے ہوگے تب بھی عذاب نہیں دوں گا۔ مفسرین کہہ رہے ہیں یہ ترتیب بتا رہی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے استغفار ہو، ذکر ہو، تسبیح ہو، نماز ہو، سجدے ہو، رکوع ہو، یہ سب کچھ بعد میں ہے، مصطفیٰ کا وجود ہر عبادت سے مقدم ہے۔ ماشاءاللہ طاہر اشرفی صاحب تشریف لا رہے ہیں، اللہ تعالی حضرت کی بھی عزتوں میں اضافہ فرمائے، کہا مصطفیٰ کا وجود ہر عبادت سے مقدم ہے۔ جب اللہ نے یہ بھی فرمایا نا سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح کا آخری بات پڑھے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، اگر وہ تسبیح کر رہے ہوں اور اللہ سے توبہ کر رہے ہوں، اگر تسبیح کریں گے اور توبہ کریں گے تو کہا انہ کان توابا، وہ مجھے پائیں گے تواب، اور پھر کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہا اگر توبہ کریں گے تو تواب پائیں گے، اگر صرف توبہ کریں گے تو مجھے تواب پر پائیں گے۔ حبیب اگر تیرے پاس جائیں گے نا تو اجر ڈبل ہوگا، پھر مجھے تواب بھی پائیں گے اور رحیم بھی پائیں گے۔ آخری جملہ جس پہ میں جا رہا ہوں، آخری جملہ جس پہ میں جا رہا ہوں، بالکل اللہ نے فرمایا قبلہ قادری صاحب اللہ آپ کا سایہ ہم پہ سلامت رکھے، اہل سنت پہ سلامت رکھے، گورنمنٹ کے آپ وزیر ہیں اور سنیوں کے آپ امیر ہیں،
اللہ تعالیٰ ہم سب پہ کرم فرمائے. آخری بات کر کے جا رہا ہوں, آپ نے صفحے بنانی ہے, ہم نے نماز پڑھنی ہے. شاہ صاحب ذرا رک کے میری بات سنیں. اللہ نے جب کہا نا کہ اگر کوئی فسبح بحمد ربک واستغفر, اگر کوئی تسبیح کرے گا اور توبہ کرے گا, انہ کان توابا, وعدہ نہیں کیا کہ بخشوں گا, کہا بے شک بخشنے والا ہوں, بے لحاظ ہوں. سمجھ آ رہی ہے؟ بے لحاظ ہوں, چاہوں تو بخش دوں گا, نہیں چاہوں تو نہیں بخشوں گا. سمجھ آئی؟ اگر توبہ کرو گے نا, صرف کرنی ہے, اگر صرف توبہ اور تسبیح کرو گے, کہا انہ کان توابا, بے شک بخشنے والا ہوں. لیکن اگر حبیب کے پاس جاؤ گے نا تو لا وجد اللہ تواب رحیما, پھر شک نہیں ہے, پھر لام تاکید کے لیے ہے, ضرور پاؤ کہ مجھے توبہ کو قبول کرنے والا اور نہایت ہی رحم کرنے والا. یہی تو بات ہے. اور بھائی اور کسی چیز کی گارنٹی نہیں ہے, حبیب کی گارنٹی ہے. حبیب کے پاس آ جاؤ, خدا بھی تمہارا, خدائی بھی.